بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج سدرا زاہد شیخ کا ایک افسانہ جس کا نام ہے یہ کیسی عید آئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امی ناشتہ لگا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دوپہر کے 1 بجے نیند سے بیدار ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر قدرے اونچے آواز میں کہتی سیدھا کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتہ دوپہر کا کھانا بولو اور آواز کم رکھا کرو، ہم نہ کتنی بار کہوں، تمہاری آواز باہر پڑوس تک جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی کہ مین گیٹ کھل گیا تھا۔ اکرام صاحب نے سائیکل کو ایک کونے پر کھڑا کر کے کچھ پل سائیکل کے ہینڈل سے اتار دیے تھے اور سیدھا کچن کی طرف آئے تھے۔ ابو آج پھر یہ کیلے، آپ نے تو کہا تھا آپ آم بھی لائیں گے، میں تو تنگ آ گئی ہوں، مہینے میں 2 پل کھانے کو ملتا ہے اور وہ بھی کیلے۔ اکرام صاحب کی آنکھوں میں ایک شرمندگی سی اتر آئی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس لاک ڈاؤن میں بھی ان کی سابقہ نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا اور جس جگہ وہ اب کام کر رہے تھے وہ منڈی میں سبزیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کا کام تھا۔ آج یہ پل بھی وہ اوور ٹائم کر کے لائے تھے کہ بچوں کے لیے ان پیسوں سے بس یہ کیلے ہی لا سکتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب یہ بار بچے خوش ہو جائیں گے۔ ہم نا ابو کے پہلے پانی تو پوچھ لو۔ ابو مجھے دیجئے، آپ بیٹے میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ان کی بڑی بیٹی نے ان سے وہ کیلوں والا شاپر لے لیا تھا اور ہم نا منہ بسورے واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کیا کروں نسرین، جو اوور ٹائم لگایا اس میں یہ کچھ پیسے ملے تھے، گیس کا بل بھر آیا اور جو بچے اس میں یہ پل لے آیا۔ آواز میں افسردگی آیا تھی۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جمع شدہ بل اپنی بیوی کو تما دیا تھا اور کندھے پر پڑے اپنے صافے سے اپنا پسینہ صاف کر کے برآمدے میں پڑی اپنی چارپائی پر جا لیٹے تھے۔ تعلیم کی اہمیت اور بہتر مستقبل کے لیے سدباب کے سلسلے میں ان کے والد ہمیشہ جو باتیں انہیں سمجھاتے رہے تھے آج کچھ زیادہ ہی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ لیکن اکرام صاحب ہمیشہ کھیل کود میں رہتے تھے اور جوانی میں سگریٹ نوشی کی لت ایسی لگی کہ پھر نہیں نکل پائے تھے۔ ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد سب بھائی الگ ہو گئے تھے۔ وہ سب پڑھے لکھے تھے، آج وہ سب اعلیٰ مقام پر تھے، جبکہ اکرام صاحب کنویں کے مینڈک کی طرح آج بھی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ ایک پھیلتی وبا کرونا نے اچھے خاصے بڑے لوگوں کے کام کے دھندے بند کروا دیے تھے۔ جس جگہ وہ کام کرتے تھے اس فیکٹری میں کام نہ ہونے کی وجہ سے مالک نے سب ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ ابو اس بار ہم قربانی کریں گے نا؟ اپنے بیٹے کی آواز پر انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے چادر سے پوچھ لیا تھا۔ ان میں اپنے بیٹے کو انکار کرنے میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ حارث تمہیں پتہ نہیں ہے ہم غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ ابو آپ نے ہی جواب دینا ہے، آج میں نے دے دیا۔ ہم نہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سامنے والی چرپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم نہ بس کر جاؤ، تمہیں ذرا سی سینس نہیں ہے، 11ویں میں آ گئی ہو اور عقل نہیں آئی تم میں، بڑی باجی نے غصے سے کہا تھا۔ والد کی آنکھوں میں اداسی اس نے دیکھ لی تھی۔ سونیا باجی آپ تو اسے ٹپک پڑتی ہے، توبہ ہے، ابو سے بات بھی نہیں کر سکتی میں، وہ شیرنی کی طرح بڑی بہن پر غرائی تھی۔ ہم نہ میری لاڈلی بچی، ابھی تو بہت وقت ہے، عید میں دعا کرو اللہ کوئی سبب بنا دے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ابو وہ سبزی منڈی کی فضول نوکری سے قربانی کا جانور خرید پائیں گے؟ حارث کو تو جھوٹے لارے نہ لگائے، یہ کرونا کم بخت نہ آتا تو میں دکھاتی آپ کو نوکری کر کے۔ میری دوست نے ایک بینک میں بات بھی کر لی تھی پر اس منحوس وائرس کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی والدہ اپنے شوہر کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔
اکرام آپ فکر نہ کریں، وہ بچی ہے۔ ابو آپ ہمنا کی کوئی بات دل پر نہ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور قربانی کریں گے۔ سونیا والد کے پاس آ بیٹھی تھی، اسے اپنے ابو کا جھکا ہوا چہرہ سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا دیا میں نے تم بچوں کو، پر اس بار کوشش کروں گا، کچھ اور محنت کروں گا تاکہ عید تو اچھے منا سکو۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بھی کام ڈھونڈا اور 2 جگہ انہوں نے نوکری کی۔ گھر میں آتے بھی تھے تو کچھ گھنٹے اور پھر دوسری جگہ کام کرنے چلے جاتے تھے۔ باہر دنیا کی سختیاں انہیں اتنا نہیں ہراتی تھی جتنا گھر میں خرچے پر ہوتی بچوں کی لڑائیاں انہیں تکا دیتی تھی۔ محنت کے ساتھ وہ اپنے لیے آسانیاں، اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے کشادہ رزق مانگتے تھے۔ عید آنے میں 2 ماہ رہ گئے تھے اور انہوں نے جو کمایا تھا اس میں سے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی عید کے پیسے دیے تھے۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ 2 ماہ اور کام کر کے اپنے پیسے کما لیں گے اور اس قربانی کے لیے ایک چھوٹا جانور بھی لے آئیں گے۔ ہمنا دوست کے گھر جانا اتنا کیوں ضروری ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ وائرس کی وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سونیا نے کمرے میں تیار ہوتی بہن سے کہا تھا۔ سونیا باجی اب اتنی بھی قیامت نہیں آئی ہے، آپ ٹی وی کم دیکھا کرے، ویسے بھی رمشا تو ہماری ہمسائی ہے، 4 گھر دور ہی ہے، اس کا بیٹا حارث میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ کچن میں جا کر کھانا بنا لے۔ پھر انہوں نے چھوٹے موٹے کاموں سے تک ہار کر ابو نے آ جانا ہے۔ اپنا پرس اٹھا کر وہ بڑی بہن کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب انہوں نے ہمنا کا بازو بہت حوصلے سے پکڑا تھا۔ ان چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے ہی آج ہمارا کام چل رہا ہے، تم باز کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی سے، تم تے میری طرح میٹرک فیل نہیں ہو ہمنا، کالج میں پڑھی ہو اور یہ تمہارا لہجہ ہے۔ ہمنا نے سونیا کو بے یقینی سے دیکھا تھا، پہلی بار بڑی بہن نے اس سے اس طرح کی بات کی تھی۔ آپ کو آج کیا ہو گیا ہے، خیریت ہے؟ توبہ اتنا غصہ باجی، بازو چھوڑے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر دروازے تک چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہمنا، پر تمہارے روز روز کے تانے ابو کو ضرور کچھ کر دیں گے۔ اس قدر بدتمیزی اور غریب ہونے کے تم تانے دینا شروع ہو گئی ہو۔ جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہو، شکر خداوندی کرو، اگر نہ شکری کرو گی تو اللہ نے یہ بھی چھین لینا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی ابو باہر کی دنیا کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں ہمارے لیے، انہیں دنیا کے کام نہیں تکا رہے، اولاد کی باتیں انہیں اندر ہی اندر تکائی جا رہی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان پڑھ ہے اور اتنی زبان لگی ہوئی ہے، توبہ، وہ کندھے اچکائے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابو آپ نے آج وعدہ کیا تھا چکن لائیں گے۔ سامنے چرپائی پر اکرام صاحب جیسے ہی اٹھے تھے ان کی کھانسی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ابو آپ لیٹے رہتے نا، ابھی دوائی کھائی ہے آپ نے؟ ابو آپ بیمار ہے، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ وہ اٹھی تھی والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے، پر بخار کا سن کر وہ 10 قدم پیچھے ہو گئی۔ ابو کرونا تو نہیں گئی؟ آپ ایسے کھلے میں لیٹے ہیں، آپ کو اندر کمرے میں جانا چاہیے، الگ کمرے میں رہے۔ ہمنا، سونیا اسے والد کی چارپائی سے کچھ دور لے گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تکان ہو گئی ہے، میں تو تمہاری امی سے کہہ رہا تھا میری کھانسی سے بچے رات کو پریشان ہوں گے، وہی ہوا، میں کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بہت ہمت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بدتمیز لڑکی؟ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ایسے بات کرتے دیکھا تمہارے ابو کے ساتھ تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ نسرین بیگم غصے سے ہمنا کو کہہ کر اکرام صاحب کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 1 ماہ رہ گیا تھا عید الاضحیٰ کو، اور یہاں ان پیسوں سے جو محلے کے کچھ خاتون کے کپڑے کی سلائی سے جمع کر رہی تھی، نسرین نے بچوں کو ایک عید کا جوڑا لے کر دیا تھا۔ اسی درمیان اکرام صاحب نے ایک چھوٹا جانور بھی خرید لیا تھا۔
اکرام، آپ بچوں کو کس کس خواہش کے لیے اپنے آپ ایسے مارتے رہیں گے؟ ہمنا تو بچی ہے، آپ نے اپنی صحت دیکھی ہے؟ ابو امی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ڈاکٹر کو بھی چیک اپ نہیں کروا رہے ہیں، سر درد بھی رہنے لگا ہے آپ کو۔ دودھ کے گلاس کے ساتھ سونیا نے والد صاحب کو ان کی دوائی بھی دی تھی۔ نسرین، تم نے دیکھا نہیں ہمنا و حارث کتنا خوش ہوئے؟ میرے لیے میرے بچوں کی مسکراہٹ میری صحت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ابو، اللہ آپ دونوں کا سایہ ہم پر سلامت تا قیامت رکھے، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھے، سونیا کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ارے بس میری پریو، بس رونا نہیں، ہم عید بھی منائیں گے اور سب خوشیوں میں پروردگار کا شکر ادا کرنا نہیں بھولیں گے۔ بیٹا، سب اللہ کا کرم ہے، میں نہیں چلتا، اللہ مجھے چلا رہا ہے، بس میری خواہش ہے تمہاری اور ہمنا کی شادی طے کر دوں۔ اس وبا کے بعد کچھ اچھے رشتے ہیں ہماری نظر میں، وہ لوگ عید پر رشتہ کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ہمنا نے امی کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس لڑکے کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کے تذکرے کر کے امی کے کان کائی جا رہی تھی۔ نسرین اسے سختی سے ڈانٹتی کم اندر سے ہولتی زیادہ رہتی تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس بات کو رشتے اور شادی تک لے جائے گی۔ بس کر جاؤ ہمنا، تمہارے ابو نہیں مانیں گے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے بیٹا، وہ نشہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ابو نہیں مانیں گے تو میں بھاگ کر شادی کر لوں گی، پھر ابو مان جائیں گے۔ اس بات پر جہاں والدہ کا ہاتھ جو ان بیٹی پر اٹھا تھا، وہی اس کمرے سے باہر والد کا ہاتھ بھی اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک دم سے دل میں درد ہونے لگا تھا۔ دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، وہ کہاں غلط ہوئے اپنے بچوں کی تربیت میں؟ ماں باپ تو ساری زندگی بچوں کی پرورش ان کو پالنے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو مرنے سے پہلے موت دے دے، وہ کیسے اولاد ہوئی؟ جس برآمدے میں عید ہونی تھی، قربانی ہونی تھی، وہاں ایک جنازہ پڑا تھا۔ اس گھر سے ایک جنازہ جاتے جاتے سب کچھ لے گیا تھا۔ وہ جو بیٹی کہتی تھی اسے باہر اس کی دوست نوکری دلوا دے گی، وہی دوست اب یہ کہنے لگی تھی کہ اس بینک میں اب کوئی خالی جگہ نہیں۔ سونیا ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر کی نوکری کرنے لگی تھی۔ اس گھر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باپ کی روکی سوکھی روٹی محنت کر کے کماتا تھا، لیکن اب وہاں دو لوگوں کی کمائی بھی کافی نہیں تھی۔ نسرین بیگم کی سلائی کی کمائی بھی وہ کمی پوری نہیں کر پائی تھی۔ امی، میرا موبائل کمرے میں نہیں ہے اور اس میں بیلنس کروا دے۔ گھر میں کافی دن کی چپ کے بعد جو آواز ابھری وہ ہمنا کی تھی۔ موبائل توڑ دیا ہے میں نے تمہارا، اور جس رشتے کا تم نے کہہ کر اپنے باپ کی جان لے لی اسے بلاؤ، میں 2 پول پڑوا کر تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ میں ماں ہوں اور میرے پاس تمہاری نہیں 2 اور بچوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں اب اور نخرے برداشت نہیں کروں گی۔ پر امی، وہ اب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی فیملی کو میری جگہ کھول پسند آ گئی ہے، اس نے مرجھائے لہجے میں کہا تو نسرین بیگم جاتے جاتے رک گئی تھی۔ کھول تمہاری وہ دوست جو تمہارے اس رشتے میں ملوث تھی؟ مجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے بیٹا، ماں باپ کے گستاخ اللہ کی سزا سے زیادہ بھاگ نہیں سکتے۔ کل عید ہے ہمنا، تمہارا وہ سوٹ الماری میں استری کر کے رکھ دیا ہے، اس سوٹ کے ساتھ کچھ عیدی بھی ہے جو تمہارے ابو تمہارے لیے مجھے 2 ماہ پہلے ہی دے گئے تھے، اور تم جانتی ہو وہ عیدی سب بچوں سے زیادہ تھی۔ تمہارے پاس عید پر سب کچھ ہے میری بچی، قربانی کا جانور، خوبصورت مہنگا لباس، تمہارے لیے پیسے، پر تمہارے پاس اب والد جیسی نعمت نہیں رہی۔ دنیا کی خوشیاں پانے کے لیے تم باپ کو ذلیل اور رسوا کرتی تھی، تم اب دنیا کی تمام خوشیاں پا کر بھی اپنے باپ ابو کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ روتے ہوئے بہت تلخ حقیقت بیان کر گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیسی خوشیاں تھیں جنہیں حاصل کرتے ہوئے باپ کی شفقت ٹھکرا دی میں نے، باپ کے سائے سے محروم کر دیا، خود کو
اس گھر کو۔ ابو مجھے معاف کر دے، آپ کی لاڈلی بیٹے نے آپ پر دنیا کو ترجیح دی، میرے لیے اب نہ وہ خوشیاں رہی نہ آپ۔ عید ہر بار خوشیاں لاتی تھی، پر جس عید پر میں نے خوشیاں چھیننا چاہی وہاں باپ کو گوا دیا میں نے۔ یہ کیسی عید آئی؟ ضمیر جاگنے کے بعد یہ اس کا پہلا احساس، پہلی سوچ تھی جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔